بہت مہربانی. سب سے پہلے آج شکریہ ادا کروں گا. بڑے بھائی بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، جناب زیاد رضوی صاحب. اور انہوں نے جتنی شفقت، محبت اور پیار ہمیشہ دیا ہے وہ کبھی بھی پوری زندگی جب تک سانس ہے اسے نہیں بھلایا جا سکتا. چھوٹا بھائی میرا پچھلے 14 سال سے اکٹھے ہیں، اجمل خان، اور آج تک اب ہم بطور فیملی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اسی طرح میرے دوست، میرے بھائی جن کی مایوسی کو ہم نے دور کرنا ہے، جناب امتیاز صدیقی صاحب، ان میں زندگی کی رمق کو دوبارہ ہم نے جگانا ہے. اور اس سٹیج پہ مایوسی جو ہے وہ کہیں آگے لے جاتی ہے. اس لیے کہ اور ساری باتیں بھی کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں. یہ بات اچھی بات ہے کہ ہمیں تمام جو ہمارے نمائندے یا باہر کے لیڈرز یا دوست جو پرفارم نہیں کر سکتے ان کی نشاندہی کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کا ہی کام ہے تاکہ اصلاح ہو سکے. اسی طرح جناب نوید اندرابی صاحب جو صرف کام کرتے ہیں کراچی سے مال ادھر اور ادھر سے کراچی اور یہاں سے اسلام آباد، لیکن سرپرستی پوری کرتے ہیں. پیر محمد کلیم خورشید صاحب، انہوں نے جو پیار کی بات کی اور جو جذبات کا اظہار کیا وہ آپ کے سامنے، اور اسی ٹرینڈ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اسی طرح جہانگیر جوجا صاحب ہمارے بڑے، ہمارے سرپرست، ہمیشہ محبت کرنے والے اور فرنٹ پہ جا کے ہمیشہ لڑے. وہ مجھے اجمل خان صاحب نے کہا کہ میں نے وقت ضائع ہوگا، میں نے ساروں کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو وہ میں نہیں آپ کرو گے. اب جیسے میرے پتہ نہیں سال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں امتیاز صدیقی صاحب، انہوں نے کہا قانون کا پتہ نہیں، لوگوں کے نام ضرور پڑھتے ہیں. جب تک آپ کسی کا چہرہ اور نام نہیں پڑھتے تو آپ کو کسی مشکل کا بھی نہیں پتہ چلتا. صرف پیسے کمانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم بطور فیملی اور بطور کمیونٹی اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتے، ان کو پرابلمس کو حل نہیں کر سکتے جب آپ ان ماتھے کی شکلوں کو نہیں پڑھتے. اس لیے اب آپ کو قانون کے ساتھ ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ آپ تھوڑا سا ان مسائل کو بھی دیکھیں، ان چہروں کو بھی پڑھیں، ان پہ لکھی ہوئی ان عبارتوں کو دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں سے چلے ہیں اور کہاں کہاں پہنچے. تو میں انہی گزارشات کے ساتھ تمام دوستوں کو اکنالج کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کے دوستوں کو، اظہر بٹ صاحب، ناہید، عثمان غنی، رشدہ لودھی ہماری ممبر ہیں، لیڈیز سیٹ دی اونلی ممبر، پروونشل بار کونسل مدرت ہے، نجمہ رشید ہے ہماری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب جمشید رحمت اللہ صاحب، حامد شبیر آذر صاحب اور اختر قریشی صاحب. اسی طرح آگے میں جناب ملک نوید سہیل صاحب، ساروں کا نام لوں تو شاید مشکل ہو جائے. سعود نصر اللہ صاحب، رائے اشفاق صاحب، رانا اختر صاحب، رانا شاہد صاحب، طارق بشیر امان، شاہد ٹھلو صاحب اور
ساتھ میں وسیم ممتاز ملک کو کہوں گا کہ وہ یہاں میرے پاس آ جائے. اسی طرح روٹی لگا دے، روٹی لگنے سے میں بہت پہلے. اسی طرح جناب عباس مرزا صاحب، حافظ انصار الحق صاحب، شیخ محمد علی صاحب تھوڑے سے لیٹ آئے لیکن پہنچ گئے وقت پہ، اظہر صدیق صاحب، نواز باجوہ صاحب بڑے بھائی بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، علیم بیگ چغتائی، احمد خان گوندل، ارشد چھوجا صاحب، ارتضیٰ نقوی صاحب اور جناب گھلو صاحب، مظہر گھلو صاحب، اور پیچھے طیب رضوی صاحب جو ہے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں. اسی طرح ملک عبداللہ صاحب کے ساتھ ناصر گھومن صاحب، رانا غلام سرور صاحب، اور میں ساتھ ہی گزارش کروں گا خاور اکرام بھٹی صاحب کو آپ بھی یہاں تشریف لیں. اس کے بعد جناب چودھری ندیم صاحب ہمارے جان محمد صاحب کے بیٹے ہیں، نوجوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیخ محمد اکرم صاحب، اور عامر عمر صاحب کی میں نے خاص طور پہ آج حاضری لائی ہے، وہ ہمیشہ ادھر ادھر ہوتا ہے، منشا سکھیرا صاحب اور سارے ذوالفقار خان صاحب کی سرپرستی میں بیٹھے ہوئے اور عمران افضل صاحب بھی ساتھ تشریف لائے. اسی طرح رانا عقیل ناصر صاحب اور میرے بڑے بھائی جنہوں نے بطور صدر بھی میرے الیکشن کے لیے مجھے کہا کہ آپ لڑانا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، سارے انہوں نے، جوجا صاحب، ظفر اقبال کلانوری، انہوں نے مجھے 2.5 سال کہا پہلے کہ آپ کو میں نے کہا اس طرح نہیں، آپ لوگوں نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے میں پھر فیصلہ. اور میں جس محبت سے، جس پیار سے یہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور باقی لیگل ایجوکیشنز کی جو پرابلمز ہیں، اور جس کے لیے بغیر کسی سارے چیزوں کا حرج کرتے ہوئے پرٹیکولرلی لیگل ایجوکیشن کے معاملات میں سپریم کورٹ میں جتنا ٹائم ہمارے بڑے بھائی ظفر اقبال کلانوری صاحب دیتے ہیں، اور لیگل ایجوکیشن پہ اور باقی امینڈمنٹس پہ جتنا کام کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور سرپرستی ہے. اسی طرح طارق صاحب ہمارے چھوٹے بھائی بھی لیکن بڑے لیڈر، بڑے وکیل، اور جناب اسناد خان صاحب جو بڑے بھائی بھی ہیں، سرپرستی بھی کر رہے ہیں، نصر مرزا صاحب ہیں. اسی طرح جناب چوہدری نسیم سکندر صاحب اور جناب سخی حسین بخاری صاحب، جو عام حالات میں کسی الیکشن گیدرنگ میں نہیں جاتے، ان کا یہاں ہونا بہت باعث برکت ہے. اسی طرح احسن محمود ہمارا نوجوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سجاد رضوی اور شہریار قصوری ہمارا نوجوان چھوٹا بھائی، ایک قابل وکیل، اور قاضی جاوید اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے قاضی جاوید. اسی طرح جناب بدر منیر ملک صاحب ہمارے روح رواں، جناب رانا حبیب الرحمان صاحب، نوید باجوہ صاحب، اور باقی دونوں دوستوں کو کہوں گا کہ وہ رانا اختر صاحب اور وہ اٹھ کے یہاں آ گئے. عمیر محسن صاحب باولپور کی سیٹ سے اور ملتان کی سیٹ سے اس دفعہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ساتھ ریاست علی گوندل صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ ایڈیشنل فیکٹری کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ میں تمام دوستوں کو کم سپریم کورٹ والوں دوستوں کو اکنالج کیا ہے. تو میں آگے یہاں توقیر افضل ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بھائی میرا خیال ہے، وہ ان کا خاص طور پہ آنا، اور جناب خواجہ احمد طارق رحیم صاحب، انہوں نے شاید میرا خیال ہے کسی الیکشن میں پہلی تقریر کی ہے، ان کا یہاں پہ آنا میرے لیے انتہائی باعث عزت. اور لیکن میں ایک بات 2-3 منٹوں میں یہ ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک سٹیج پہ آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جہاں انسانی کاوش آپ کو ختم ہونی نظر آتی ہے، وہاں ڈیوائن انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اور ڈیوائن آپ کے لیے راستے اوپر سے بنتے ہیں، بشرط
جتنے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اور اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر چیز کی ایک سلور لائننگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو وہ عطیہ کے حوالے سے ہو، باغ کے حوالے سے ہو، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی گناہ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہار بھی ہے. آپ اپنے جو مقاصد لے کے چلتے ہو، آپ جو امیلیوریشن کرنا چاہتے ہو، وہ پروفیشن کے حوالے سے ہو، وہ سوسائٹی کے حوالے سے ہو، وہ آپ کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. آپ اپنی آواز ضرور بلند کرو، خواہ 1,00,000 آواز آپ کے مخالف ہو اور آپ کی نظر میں وہ بات ٹھیک ہو تو وہ بات ضرور کرنی چاہیے. صرف ایک جج کی اپوائنٹمنٹ ہو جانے سے یا کسی جج کی اپوائنٹمنٹ نہ ہونے سے نظام نہیں بدل سکتا. نظام ہمیں کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا، چونکہ ہم نے اپنی ایک مسجد بنا رکھی، اپنے اندر ایک خواہشوں کا انبار لگا رکھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیک نیتی سے ان خواہشوں کو بھی پورا کرتے ہوئے کسی منیمم ایجنڈے پہ آپ اصلاح کی بات کریں تو میں خدا کی قسم سمجھتا ہوں ہم پورے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس لیے میں جیسے کلانوری صاحب نے بات کی کہ 184(3) کے پیرامیٹرز، ہم نے سب سے پہلے اس پہ بات کی اور ہم نے بار کونسل سے بھی یہ کہا، اور اسی طرح یہ ہم نے کہا کہ جہاں آپ ایک کیس کو سنتے ہیں تو یہ رول میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ ریویو میں کوئی اپنی مرضی کا ہو. جب یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کسی بندے کا تو ان ڈیرویشن آف دیٹ فنڈامنٹل رائٹ نو رولز کین بی فریمڈ. کوئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن اس کو کرٹیل نہیں کر سکتی. صرف یہ کہنا کہ وہ رولز جو ہے سپریم کورٹ کے ان کی بیکنگ ہے آئین کے ذریعے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کسی حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی نص جہاں پہ واضح ہو، کوئی ابہام نہ ہو، تو کوئی تشریح اس کو منسوخ نہیں کر سکتی. اسی طرح ہمارے آئین کی کوئی پروویژن جو واضح ہو اس کو آئین کی کوئی تشریح جو ہے وہ ریڈنڈنٹ نہیں کر سکتی. اس لیے یہ قانون کی باتیں میں نے ہمیشہ سیکھی ہیں امتیاز صدیقی صاحب سے. جی دوسری بات میں عرض کروں گا کہ یہ جو سو موٹو کا اختیار ہے اس حوالے سے بھی ہم نے ٹائم اینڈ اگین بات کی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ طارق صاحب بیٹھے ہیں اور ان کی جو پارلیمنٹری کمیٹی آف لارڈ جسٹس ہے انہوں نے سید علی ظفر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور یہ اس میں ہے، اور اسی طرح دوسرے صوبوں سے فاروق نائک صاحب ہیں. انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ کے جو پارٹی کے سینیٹرز ہیں ان کو آن بورڈ کرتے ہوئے یونانیمیٹی کے ساتھ یونانیمسلی ایک ریکمینڈ کیا ہے اور بار کیے پہلے دن سے کہ آپ جو بھی سو موٹو کریں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں دوسری جب تک اپیل نہ ڈیسائیڈ ہو، اپیل میں وہ آرڈر اپ ہیڈ نہ ہو، آپ کو امپلیمنٹ نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ کم از کم اگر 3 جج سنتے ہیں وہ سنیں تو 5 جو ہے وہ اپیل سنیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کی یہ کاوش جس کے لیے ہم نے ٹائم اینڈ اگین ہمارے جو نمائندے آگے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ آگے پروگرس کی ہے. باقی رہی بات یہاں صدیقی صاحب، کلانوری صاحب
ارتضا نقوی، باقی دوست، وائلیشن تو آپ نے دیکھی، یہاں پاپولر سلوگن دے کر وائلیشن کی جاتی ہے اور ہمارے دوستوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاپولر سلوگنز پہ نہیں، ہمیں صحیح بات پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ صرف ملک صاحب صرف ووٹ کے لیے نہیں نعرہ، جہاں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لیڈرز آر ٹو لیڈ ناٹ ٹو فالو، کہ آپ کو موت جو ہے وہ آپ کی ڈائریکشن تبدیل کر دیتی ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ موت ہماری ڈائریکشن نہیں تبدیل کر سکتا، اور میں آپ کا بھائی ہوں، دوست ہوں، عزیز ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا احترام کرتے ہوئے، خواہشوں کا ادراک کرتے ہوئے، جیسے خواجہ طارق رحیم صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ اور ہماری جو کمیونٹی ہے اور پبلک اوپینین ہے، اس کو ہم بنا کے پارلیمنٹ کے اپنے دوستوں کو کہیں گے اور کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اگر وہ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آرٹیکل 175A میں ججز کا ایک کنسورشیم بنا کے ان کی تعداد کر دیا گیا، اس کو ڈیویلپ ہوتے 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 آج ایک جوڈیشل ڈکٹیٹر کی، آپ بات ہم کرتے ہیں کہ صرف وردی میں ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، یار یہ کمال بات ہے۔ میں نے تو اس سے بہت فارمز میں بہت ساری وردیوں میں ڈکٹیٹر دیکھے، وہ باہر کی لیڈرشپ اس میں بھی ڈکٹیٹرشپ دیکھی، لیکن ہم اس ڈکٹیٹرشپ سے کبھی خائف نہیں ہوئے، ہم ایک طور پولیٹیکل ورکر کے ہم نے سفر کیا۔ اور اسی طرح 19th امینڈمنٹ بھی ایک جوڈیشل ڈکٹیٹر نے اپنے ایک انٹرم آرڈر کے ذریعے کروائی، اس وقت ہم نے ساری چیزوں کو دیکھا۔ اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 2007 کی جو موومنٹ کے بعد جوڈیشری ہم کلیم کرتے تھے، اس کے بعد سب سے بڑی وائلیشن الجہاد ٹرسٹ کیس میں کی وائلیشن بھی اسی جوڈیشری نے کی۔ بھی سینئر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریاض صاحب تھے اور ایک بندہ جس کی ریپوٹیشن بھی خراب تھی، اس جونیئر کو سپرسیڈ کر کے چیف جسٹس بنایا انور قاسم کو۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں شاہ جہاں کو سپرسیڈ کر کے نیچے سے اوپر چیف جسٹس وہاں بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں، باقی جو سینیارٹی کا پرنسپل وائلیٹ کیا وہ بھی سب سے پہلے انہوں نے کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہیں، ہم مسئلوں کا شکار ہو کر بات بولتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں خدائے بزرگ و برتر نے جو ہمارا رزق لکھا ہے اس میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، اور جو ہمارا نہیں ہے وہ ہمیں مل نہیں سکتا، اس لیے ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ تمام دوستوں کے ساتھ امتیاز صدیقی کو بھی آگے لانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پیچھے کہتے ہیں یہ ہو بھی جائے اور میں بھی کچھ نہ کروں، یہ اس لیے میں آپ کو اپنے بڑے بھائی کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا، تو یہ سارا ہم نے مل کے کرنا ہے۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کی پوری ٹیم ہے، آپ کی خواہشوں کو آپ نے دیکھا، آپ کے سیکٹری کا منہ ادھر ہوتا ہے، آپ کے کسی وی پی کا منہ ادھر ہوتا ہے، وہ دوسرا آپ کے ہم خیال دوست جو ہیں، جب آپ ان کو الیکٹ کریں گے تو خدا کے فضل و کرم سے وہ لفظوں سے نہیں، عمل سے، قانون کی عملداری سے ثابت کریں گے کہ وہ آپ کے نمائندے۔ انہیں گزارشات کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ
یہ تمام ٹیم کو لگ کیجیے گا. بہت شکریہ, آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا, بہت ٹائم لیا, آپ نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا, میری باتیں سنی. ٹیم کے ساتھ گروپ فوٹو سارا میرا خیال ہے ٹھیک ہے, بس کافی ہے, ٹائم نہ ضائع کریں. اب کھانے کا جو ہے نا وقت اس پہ دیں, ساری ٹیم ہے. تھینک یو ویری مچ.